السلام علیکم۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ تو شیطان ابلیس جو بیسیکلی وہ جن تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ اپنی اس عبادت گزاری کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو اس کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ تو لیکن اس نے غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے، اسے میں سجدہ کروں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابلیس نے غرور اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی اور وہ کافر ہو گیا۔ سجدے دو قسم کے ہیں، عبادت کا سجدہ، تعظیمی سجدہ۔ عبادت کا سجدہ وہ ہے جب کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور عبادت کا سجدہ اسلامی شریعت کے حساب سے صرف اللہ تعالیٰ کو جائز ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو جائز نہیں ہے۔ تعظیمی سجدہ وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا تھا، یعنی آؤٹ آف آنر اور رسپیکٹ کیا تھا، اور یہ سجدہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ تعظیمی سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں اسلامی شریعت میں، لہٰذا آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا فرشتوں کے لیے۔ ہمیں تعظیمی سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں، لہٰذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو شرک اور کفر کہنا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تکبر ایک ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھا تھا تو تب ان میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، جب فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو سوچتے تھے یہ کیا ہے، جب شیطان بھی گزرتا تھا تو وہ سوچتا تھا کیا ہے، پر شیطان نے کیا کیا، ان کے منہ کے رستے انٹر کر کے پیچھے سے نکل گیا۔ کچھ اس طرح سے اس نے انسان کو پرکھ لیا تھا اور کہتا کہ میں اس پر آسانی سے قابو پا سکتا ہوں، یعنی اس نے انسان کو تبھی اتنا پرکھ لیا تھا جب اس کے اندر روح بھی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے شیطان کو کھلا دشمن کہا جاتا ہے، اور یہ ہر ٹائم ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ یہ انسان کا ایسا دشمن ہے جو ہر وقت اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ ہم نیکی بھی کر رہے ہوں گے تو یہ اس میں ہمیں گناہ کروا دے گا، تو ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے اور غرور سے بچنا چاہیے۔